بہرام اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا، نظریں سامنے دیوار پر تھی اور سوچوں کا مرکز بس اس کی چاہت تھی۔ اس کی وہ معصومیت، اس کی نادانیاں یاد کر کے بہرام کا دل بری طرح سے بغاوت پر اترا ہوا تھا، جو اسے اسی وقت چاہت کو اپنے پاس لانے کا کہہ رہا تھا۔ لیکن بہرام ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو بہرام سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی جان لینا چاہتی تھی۔ بہرام! فرزام کی آواز پر بہرام نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فرزام بہرام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے ہر وہ بات بتا دی جو حبا نے اسے بتائی تھی، یعنی چاہت نے اتنا بڑا قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں زہر گھولا تھا، لیکن کیا پتا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو اور اپنے باپ کی کسی سازش میں اس کا حصہ ہو۔ تم اس پر یقین کر سکتے ہو؟ بہرام کے سوال پر فرزام گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، کر سکتا ہوں۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ بہرام، میں چاہتا ہوں اسے ہر بات سچ بتا دیں تاکہ اسے خبر ہو کہ ہم اس کے بھائی ہیں۔ بہرام نے مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھا، اور اگر یہ اس کی کوئی سازش ہوئی تو؟ اگر یہ اس کی کوئی سازش ہے تو الطاف ضرور یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم اس کی بیٹی پر اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، لیکن ہم اس پر یقین کر کے اسی کے منصوبے کو الٹا گھما دیں گے۔ بہرام نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ کرو جو تمہارا دل کرے۔ فرزام نے ذرا غصے سے بہرام کو دیکھا۔ آج کل وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ اتنی محبت سے آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والے بزنس سے بھی۔ میں اسے یہیں بلا رہا ہوں۔ فرزام نے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے حبا کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر کے بعد ہی حبا ملازم کے ساتھ اس کمرے میں آئی۔ السلام علیکم، حبا نے بہرام کو کہا، جس نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ فرزام کے اشارہ کرنے پر حبا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا مسٹر بہرام، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ حبا کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو حبا پریشانی سے فرزام کو دیکھنے لگی۔ ایک راز تم نے ہمیں بتایا حبا، اور ایک راز ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بھی ہماری طرح میری باتوں پہ یقین نہ کرو، لیکن جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ سب سچ ہے۔ فرزام نے بات شروع کی اور ایک نظر بہرام کو دیکھ کر وردہ اور الطاف کے نکاح سے لے کر اس کے دھوکے تک ہر بات حبا کو بتا دی، جس کے بعد حبا ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ دونوں میرے بھائی ہیں؟ حبا نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں حبا، دنیا کے لیے ہم سلیمان خانزادہ کی اولاد ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری رگوں میں الطاف بیگ کا خون دوڑ رہا ہے۔ حبا اب اپنا سر ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ ہم الطاف بیگ کا خون ضرور ہوں گے، لیکن اولاد ہم سلیمان خانزادہ کی ہی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنی رگوں میں دوڑتا یہ زہریلا خون بہا کر خود کو ختم کر دیتا۔ بہرام کی بات پر فرزام پریشان ہو گیا۔ اس کا بھائی جو پہلے سے ہی سنجیدہ تھا، اب زندگی سے مکمل طور پر نفرت کرنے لگا تھا۔ کیسی بات ہے نا؟ حبا نے نم آنکھوں کے ساتھ ان بھائیوں کو دیکھا۔ بابا نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بیٹا چاہتے تھے جو ان کا وارث بن کر ان کی دولت سنبھال سکے، لیکن بہت کوشش کے باوجود خدا نے میرے بعد انہیں کوئی اولاد نہیں دی۔ حبا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اور جو بیٹے اس دنیا میں ہیں وہ ان کی ہی جان لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکیں۔ حبا اب باقاعدہ اپنی مٹھیاں بھیج چکی تھی۔ دولت کی حرص
کیا ہے دولت کی حرص کیا سے کیا بنا دیتی ہے انسان کو۔ حبا نے نفرت سے کہا جبکہ آنکھیں روانی سے بہنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر فرزام اس کے پاس آیا اور اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ تم فکر مت کرو حبا، ہم دونوں تمہارا سہارا ہیں، تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر رہ سکتی ہو، کوشش کریں گے کہ بھائی ہونے کا ہر فرض پورا کریں۔ حبا نے مسکرا کر محبت سے ایک نظر فرزام اور بہرام کو دیکھا۔ کتنا پیارا رشتہ تھا نا یہ، پل بھر میں اس سے اپنا آپ محفوظ لگنے لگا تھا۔ شکریہ فرزام بھائی۔ حبا کے ایسا کہنے پر فرزام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور تبھی بہرام کے لیے سوپ لاتی مناہل نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم زمین میں ہی جم گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر زمین بوس ہو گئے اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے خود بخود اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر سب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں مناہل مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھ رہی تھی۔ فرزام کے پکارنے پر مناہل نے واپس مڑنا چاہا تو اس کا پاؤں ٹوٹے ہوئے کانچ کے بول سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرزام فوراً اس کے پاس آیا اور نیچے بیٹھ کر پریشانی سے اس کے پاؤں سے نکلتا خون دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تم نے فرزام جو اس کے زخم کی بات کر رہا تھا، مناہل کو لگا کہ ان ٹوٹے برتنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اسی لیے سوری بول کر وہ کانچ کے ٹکڑے ہاتھ سے اٹھانے لگی۔ چھوڑو اسے، ملازمہ صاف کر دے گی، پہلے جو پاؤں پر چوٹ لگی ہے اس سے خوش نہیں ہو کیا؟ فرزام نے اس کے ہاتھ کانچ کا ٹکڑا لے کر واپس فرش پر رکھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ فرزام کی یہ محبت دیکھ کر حبا مسکرا دی۔ شکر ہے مناہل کا کوئی سہارا بنا، ورنہ وہاں تو ہر دوسرا شخص اس معصوم کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ حبا نے بہرام کو بتایا جو اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے نا؟ حبا کے پوچھنے پر بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ جانے کیوں یہ جواب جان کر حبا کو افسوس ہوا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ جو کچھ میرے بابا نے آپ دونوں کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ دونوں کی مجھ سے نفرت جائز ہے۔ حبا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بہرام اکثر ہی جھوٹ بولنے والے انسان کو سمجھ جاتا تھا، لیکن حبا کے چہرے پر وہ افسوس اور شرمندگی کو کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ کیا مجھے زہر تمہارے باپ نے دلوایا؟ بہرام کے اچانک سوال پر پہلے تو حبا چونک گئی، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی نے ان کی بات مان کر آپ کو زہر دیا۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا، وہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اس بات پر حبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بہرام کو کیا کہے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اس وقت۔ بہرام کے ایسا کہنے پر حبا وہاں سے چلی گئی اور بہرام کرب سے اپنی آنکھیں مونتا چاہت کی بے وفائی یاد کرنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں بہت زیادہ زہر گھولا ہوگا جس نے چاہت کی محبت کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی بہرام کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ چاہت کا اس پر بھروسہ نہ کرنا بہرام کے لیے سب سے زیادہ کربناک تھا۔ فرزام مناہل کو اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ مناہل مردہ آنکھوں سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ فرزام نے پائیوڈین کا ٹن پر لگا کر اس کے زخم پر رکھی اور نرمی سے وہ زخم صاف کرنے لگا۔ نہ جانے دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ فرزام نے اس کے زخم پر ایک پھونک ماری اور پھر نظریں اٹھا کر مناہل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا مناہل کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں نا فرزام، اب میں آپ کو اپنے قابل نہیں لگ رہی۔ فرزام نے حیرت سے اسے دیکھا۔
یہ کیا کہہ رہی ہو من؟ وہی جو سچ ہے، اسی لیے تو آپ حبا اپی کو ویسے حق سے چھو رہے تھے۔ کیا وہ آپ کو اچھی لگنے لگی ہیں؟ مناہل کے سوال پر فرزام کا پارا ہائی ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا من؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ فرزام کے اس قدر غصے سے چلانے پر مناہل سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کی ہر سچائی تمہیں بتائی تھی، پھر بھی تم یہ بے تکا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ الطاف بیگ میرا باپ ہے، من اور حبا کا بھی، اس لحاظ سے وہ میری بہن لگتی ہے، اور تم ہو کہ… فرزام کی بات پر مناہل کا دل کیا کہ شرم سے ڈوب مرے۔ آخر اس نے تب یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس رات فرزام نے اسے وردہ اور الطاف کے نکاح کی ہر بات بتائی تھی، اور اس لحاظ سے وہ دونوں حبا کے بھائی ہوئے۔ مناہل کے احساس کمتری کے احساس نے اس کی عقل کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، جو وہ اتنی عام سی بات سوچ نہیں سکی۔ فرزام، کتنی بار میں نے تمہیں بتایا ہے من کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو تمہارے ساتھ ہوا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ مناہل اب اپنا شرمندگی سے سر جھکا کر رونے لگی۔ اپنے ہر عمل سے تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ تم میرے لیے کس قدر قیمتی ہو، لیکن تمہیں ابھی بھی نہ تو مجھ پر یقین ہوا اور نہ ہی میری محبت پر۔ مناہل اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ہاتھ فرزام کے سامنے جوڑ دیے۔ آئی ایم سوری فرزام، میں نہیں من، اب بہت ہو گیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ مناہل نے سہم کر فرزام کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم چاہت جیسی نہیں ہو، مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، لیکن آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ فرزام اتنا کہہ کر اس کے پاس سے اٹھا تو مناہل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاید میری محبت میں ہی کوئی کمی ہوگی جو تمہیں خود پر یقین نہیں کروا پایا۔ فرزام نے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ لیکن اب تب ہی تمہارے سامنے آؤں گا جب اس احساس کمتری کو ختم کر کے تم میری من کو تلاش کر لو گی، وہ من جو مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ اتنا کہہ کے فرزام کمرے سے چلا گیا اور مناہل بس اسے آواز دیتی رہ گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ مناہل کا دل کیا کہ اپنی جان لے لے، آخر وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر گئی؟ یہی تو ہوتا ہے جب انسان جذبات کو خود پر حاوی ہونے دیتا ہے اور وہ جذبات اس کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں۔ الطاف اپنے کمرے میں آیا، انجم بیگم کو دیکھا جو شیشے کے سامنے تیار کھڑی پریشانی سے کسی کو فون کر رہی تھی۔ ہیلو حبا، کہاں ہو تم؟ انجم بیگم کی پریشان آواز کمرے میں گونجی۔ کیا مطلب؟ دوست کے گھر ہو، تمہیں واپس آ جانا چاہیے تھا نا؟ الطاف نے اپنے دانت کچکچا کر انہیں دیکھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، وہ بیمار ہے تو اس کے پاس ہی رک جاؤ، لیکن صبح ہوتے ہی واپس آ جانا۔ انجم بیگم نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور پیچھے مڑی تو وہاں الطاف کو دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ الطاف، وہ حبا کی دوست بیمار ہے تو وہ اس کے پاس ہی رک گئی۔ الطاف نے غصے سے انہیں دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، جو دل میں آتا ہے کرتے پھرو تم ماں بیٹی۔ الطاف اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج کل اس کا رویہ سب سے مزید روکھا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا بہرام کو مارنے کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں بھائی کون سی قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہمیشہ اس کے وار سے بچ جاتے۔ الطاف گاڑی میں بیٹھا انجم بیگم کا انتظار کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں انجم بیگم آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دیر لگا دیتی تاکہ بزنس پارٹی پر دیر سے پہنچنے کی وجہ سے خوب بے عزتی ہو جان۔
تھی میری۔ الطاف، انجم بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تو وہ غصے سے ڈرائیو کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے الطاف؟ آج کل آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کیوں آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں؟ تم ہو جسے اپنے تیار ہونے سے فرصت نہیں تو میری کوئی فکر ہے اور نہ ہی بیٹی کی، اور بیٹی صاحبہ جہاں دل کرتا ہے وہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے۔ دیکھا بہت جلد ہماری عزت پامال کر دے گی یہ لڑکی۔ الطاف کی اس قدر سختی پر انجم بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ الطاف، آپ ابھی میرا دماغ خراب مت کرو انجم، میں پہلے ہی اچانک ہی الطاف نے انجم سے دھیان ہٹا کر سڑک کو دیکھا تو خوف سے اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ سامنے سے آتا تیز رفتار ٹرک اب ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ الطاف! انجم بیگم کی چیخ گاڑی میں گونجی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاہ کر بھی الطاف اس گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ گاڑی بری طرح سے اس ٹرک سے جا ٹکرائی۔